سرکار کے دست مبارک کا عالم کیا تھا؟ قرآن عظیم نے بھی اس کو بیان کیا کہ حضور کا دست مبارک اللہ کا دست مبارک ہے. اور اب ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 17 میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. یہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب کافروں کی طرف راکھ پھینکی تھی، خاک پھینکی تھی، حضور نے ریت پھینکی تھی تو حضور نے پھینکی تھی، مگر قرآن کی آیت نازل اور رب نے فرمایا میرے حبیب، اے محبوب، وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ رب نے پھینکی، بلکہ اللہ نے پھینکی. اور حضور کے یعنی دست مبارک کو اللہ اپنے دست مبارک فرما رہا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، ابو لہب ہے، سارے حوالی موالی سارے اچکے چھچورے بیٹھے ہوئے ہیں اور پلان بن رہا ہے کہ محمد کو کیسے ختم کیا جائے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو ابو جہل کہتا ہے کہ ہر تدبیر رائگاں جاتی ہے. میں نے کئی بار کوشش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، تلوار لے کے جاتا ہوں، کبھی شیر سامنے نظر آتا ہے، کبھی ازدا سامنے نظر آتا ہے، میں گھبرا کے آ جاتا ہوں. تو ولید ابن مغیرہ مشورہ دیتا ہے کہ کہتا ہے ابو جہل ایسا کرو، تیرا ایک غلام ہے ولید، اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام بھی ولید تھا. کہا ولید کو تو محمد کو مارنے کے لیے بھیج معاذ اللہ، اور اس ترکیب کے ساتھ، اس تدبیر کے ساتھ بھیجا جائے کہ جب وہ مارنے آئے تو محمد اس کو نہ دیکھ پائے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ محمد جب دیکھ لیتا اپنے مارنے والے کو تو جادو کر دیتا ہے اس پہ. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس نے ولید کو بلایا اور کہا کہ اگر تو نے محمد کو مار دیا، قتل کر دیا تو اب میں تجھے آزاد کر دوں گا، اور جس کنیز سے تو بولے گا تیرا نکاح کر دوں گا. بہت اس کو انعام و کرام کی لالچ دی تو یہ ولید لالچ میں آ گیا. اب یہ سوچتا رہا کہ حضور کو کیسے قتل کیا جائے معاذ اللہ. تو اس نے ایک تدبیر دوڑائی. تدبیر یہ تھی کہ یہ اپنے کچھ ساتھی غلاموں کے ساتھ خانہ کعبہ میں پہنچا، اور اس کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مخصوص وقت ہے جب سرکار کعبے میں تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. تو اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچا اور ایک بہت بڑا پتھر لایا انہوں نے لنڈکاتے ہوئے کعبے میں، اور پھر اس کو رسے سے باندھا، اور پھر 2-4 لوگ کعبے کی چھت پر چڑھے ولید کے ساتھ، اور نیچے 2-4 لوگ. پھر انہوں نے پتھر کو اٹھایا، انہوں نے رسے سے کھینچا. یعنی اتنی محنت و مشقت کے بعد وہ بڑا سا پتھر کعبے کی چھت پر لانے میں کامیاب ہوئے. اب پلان یہ تھا کہ حضور آئیں گے اور جیسی کعبے کی دیوار کے قریب نماز پڑھیں گے تو اوپر سے یہ پتھر پھینک کے حضور پہ گرا دیں گے معاذ اللہ. تو پتھر اوپر سے آئیں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوں گے تو معاذ اللہ ان کے فہم کے اعتبار سے استغفر اللہ جادو کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اب یہ پتھر کنارے پہ لا کے کھڑے ہیں انتظار میں کہ حضور تشریف لائے. سرکار آئے حسب معمول، اور آپ نے نماز کی نیت باندھی اور آپ نماز پڑھنا شروع کیا. اب جیسے ہی سرکار سجدے میں گئے، پلان کے مطابق انہوں نے پتھر پھینکا. بس جیسی پتھر پھینکا، پتھر آ رہا ہے، تبھی اللہ کی جانب سے قدرت کا اظہار ہوا. اور وہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ایک پتھر باہر نکلا اور یہ پتھر اس پر آ کر ٹک گیا اور سرکار نیچے ہے. حضور اطمینان سے نماز پڑھتے رہے، اور جیسی سرکار نے سلام پھیرا اور آپ ہٹے، کعبۃ اللہ کا پتھر اندر ہوا اور یہ پتھر زمین پہ گر گیا. ولید نیچے آیا، حضور کے قدموں میں گر گیا. کہا محمد قسم خدا کی آپ اللہ کے نبی ہے، میں آپ پر ایمان لایا. کہا کس کا غلام ہے؟ کہا ابو جہل کا. کہا وہ تو تجھے قتل کر دیا. کہا اب آپ کی محبت میں چاہے مارا جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں، ہر ستم مجھے منظور ہے. پھر ابو جہل کے پاس پہنچا. کہا ابو جہل، تو نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے بھیجا تھا، سن اب معاملہ یہ ہے کہ میں خود مصطفیٰ کا غلام بن گیا. ابو جہل نے اس کو خوب پیٹنا چالو کیا. اتنے میں ولید ابن مغیرہ آیا. کہا اس کو کیوں مارتا ہے، یہ تو غلام ہے. جب ہم جیسے جا کر عاجز ہو جاتے محمد کے سامنے، اس کا جادو دیکھ کر ہم جو ہے ہتھیار رکھ دیتے، یہ تو بیچارہ غلام ہے، کچھ اور تدبیر لڑاؤ، کوشش کرتی رہنی چاہیے. تو پھر ابو جہل نے ایک نیا پلان بنایا. اب پلان یہ تھا، کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، حضور کا اخلاق بڑا بلند ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ بہانہ کروں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو رشتے کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقاً ضرور میری عیادت کے لیے آئیں گے. تو کہا پھر اس سے کیا ہوگا؟ کہا میرا خیال یہ ہے، میں نے ایک پلان یہ بنایا ہے کہ میں اپنے گھر کے سامنے بہت بڑا گڑھا کھودتا ہوں، اس میں گھاس وغیرہ ڈال دی جائے. اور اس کا ایک گھر جو تھا ابو جہل کا، مکہ سے باہر تھا، آبادی سے دور.
کہا کہ میں یہ کہہ کر اس گھر میں وہاں پہ قیام کروں کہ صاحب بیماری کی وجہ سے ہوا بدلی کے لیے میں مکہ کے گھر کو چھوڑ کر شہر کے باہر والے گھر پر آ گیا ہوں, اور وہاں رات کے اندر ہم کھدائی کریں گے, جب بہت بڑا گڑھا تیار ہو جائے گا اس پہ گھاس وغیرہ ڈال دیں گے, اور محمد جب میری عیادت کے لیے آئیں گے اور خبر ہوگی کہ محمد آ رہے تو وہ اس گڑھے میں گر جائیں گے, جیسے ہی گرے تو ان کو سب مٹی ڈالنا, زندہ ہی دفن کر دیں گے. معاذ اللہ. یہ پروگرام بن گیا صاحب. کچھ دنوں کے بعد افواہ پھیل گئی صاحب مکہ میں کہ ابو جہل بڑا سخت بیمار ہے. پھر خبر آئی کہ صاحب وہ مکہ کا گھر چھوڑ کر وہ ایک دوسرا جو گھر اس کا آبادی سے کچھ دور ہے, باہر ہے مکہ کے کنارے پر, وہاں چلا گیا ہے, وہاں زیر علاج ہے. خبر آتی رہی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اٹھے اور اس ارادے سے آپ جانے لگے کہ ابو جہل کی عیادت کرو. صحابہ نے عرض کہ اللہ کے نبی وہ تو بہت بڑا بدبخت ہے. فرمایا کہ جو وہ کر رہا ہے یہ اس کا معاملہ ہے, اور جو مجھے کرنا ہے یہ میری رحمت کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ نے خبر دی, اپنے غلام کو بھیجا, کہا کہ جاؤ ابو جہل سے کہنا کہ آج میں تیری عیادت کے لیے آؤں گا, یہ وقت آؤں گا. غلام نے جا کے خبر دی. ابو جہل خوش ہو گیا. اس نے ولید ابن مغیرہ, عتبہ, شیبہ, سارے حوالی جموالی ان کے غلاموں کو جمع کر لیا. جھاڑیوں میں آس پاس چھپا دیا گیا, پاوڑے اور کدالے اور سب لے کر, کہ بس جیسی حضور آئے اس گڑھے میں گریں گے اور ہم یہ کریں گے کہ ساری مٹی ڈال دیں گے, حضور کو معاذ اللہ زندہ ہی گاڑ دیں گے. بہت گہرا گڑھا کھودا گیا تھا. حضور تشریف لاتے ہیں اور جیسی گڑھے کے قریب پہنچے تو دیکھا جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. سلام عرض کرتے کہتے اللہ کے نبی رک جائیے سرکار, یہاں ایک سازش کے تحت آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے, آگے نہ بڑھے حضور, اللہ کی جانب سے مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں اپنے, اللہ نے فرمایا حبیب کو روک دو, اے اللہ کے نبی آپ رک جائیں. اب ابو جہل اپنے دروازے کی کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہے کہ بس حضور آ رہے ہیں, گڑھے کے قریب آئے, جبریل وہیں دکھے. تو اس کو تو جبریل نہیں دکھ رہے تھے, ابو جہل کو جبریل نہیں دکھ رہے تھے. دیکھا کہ محمد آ رہے ہیں, آتے آتے اچانک رک گئے. پھر دیکھا کہ کسی سے بات کر رہے ہیں, سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا. اب یہ دیکھتا رہا کہ بھئی اب آگے بڑھے, اب آگے بڑھے. حضور آگے بڑھے نہیں, اور نتیجہ ہوا کہ جب جبریل نے روکا تو آپ پلٹے. اب جیسے اس نے حضور کو پلٹتے ہوئے دیکھا تو یہ بھول گیا کہ میری سازش کیا ہے, میں نے گڑھا کھودا ہے, مقصد کیا ہے. بے قابو ہو گیا کہ جا کیسے رہے, خود ہی دوڑتے آ کہا محمد رکو رکو رکو, اور خود ہی جا کے گڑھے میں گر گیا. اب جیسے گرا تو سارے ولید بن مغیرہ وغیرہ جتنے تھے, گرنے کی آواز آئی جھاڑیوں میں سے گرتے ہوئے, تو انہوں نے مٹیاں ڈالنی شروع کر دی. تو اس نے چلانا شروع کیا, ارے بدبختو میں ہوں, ابو حکم ہوں, میں ابو حکم ہوں, میں ابو حکم ہوں. جب اس نے چلایا تو دیکھا ارے یہ تو ابو حکم ہے. تو ولید نے چلایا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. کہا تو کیسے گر گیا؟ کہا وہ چھوڑو, یہی تو محمد کا جادو ہے کہ میں خود گر گیا اور وہ بچ گیا. کہا چلو اب نکلو باہر آؤ. رسہ پھینکا گیا. جیسی رسہ پھینکا گیا, اب حالم یہ تھا کہ یہ رسے کو پکڑتا ہے تو رسے پہ اس کا ہاتھ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, اس کو کھینچتے یہ بڑھ کر کے گرتا ہے, پھر کھینچتے پھر گرتا ہے, پھر کھینچتے پھر گرتا ہے. کئی بار ہوا, کئی تدبیریں لگائی گئی, یہاں تک کہ پھر ایک بڑا سا مطلب برتن وغیرہ باندھ کے رسے چھوڑا گیا کہ اس پر بیٹھ جا. اس پہ جب بیٹھنے کی کوشش کرتا تو اس پہ چڑھ بھی نہیں سکتا. یہ حالت ہو گئی, نہ پیر اٹھتے ہیں نہ ہاتھ اٹھتے ہیں, پیر اور ہاتھوں میں راشا ہے, کانپ رہے ہیں اس کے. تو ولید نے کہا کیسا ہوگا تیرا معاملہ, اب کیا تیری زندگی وہیں گزریں گی؟ کہا ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت ہے جو مجھے بچا سکتی ہے, وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ محمد کو بلاؤ. یہ لوگ آئے اور پھر حضور کی انہوں نے خوشامد شروع کی, معافیا مانگی, سرکار تشریف لائے. کہا ابو جہل ایک شرط پہ تجھے گڑھے سے باہر نکالوں گا. کہا کہو محمد کیا شرط ہے؟ کہا گڑھے سے جب تم باہر آ جاؤ تو میرا کلمہ پڑھ لینا. کہا کہ بے شک اگر آپ نے مجھے اس گڑھے سے نکال دیا اور اس میں کامیاب ہو گئے تو میں اے محمد آپ کو نبی مان لوں گا. اور راوی کہتے ہیں, اس کو میں نے حوالہ نہیں دیا, حوالہ سن لے, علامہ معین الدین کاشفی الشافعی نے اس کو جامع المعجزات اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گڑھے سے نکالا, رسہ نہیں پھینکا گیا. حضور نے اپنا دست مبارک بڑھایا, کہا ابو جہل میرے ہاتھ کو پکڑ. کہا اے محمد آپ کا ہاتھ اتنی دور, میں اتنی دور. کہا ابھی ہاتھ تیرے قریب پہنچیں گا. راوی کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا آقا کا ہاتھ خود بخود بڑھنے لگا, اور اتنا بڑا کہ ابو جہل تک پہنچا, اور پھر ہاتھ نے ابو جہل کو پکڑا, اور پھر جب چھوٹا ہوا تو ابو جہل گڑھے کے باہر تھا. جب باہر نکال لیا تو حضور نے کہا کہ ابو جہل اب تو کلمہ پڑھ لے. تو کہا محمد تم سے بڑا میں نے معاذ اللہ جادوگر نہیں دیکھا.
تو ایسے معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ مکر جاتا تھا. لیکن بہرحال ان واقعات میں ہم اہل سنت کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں, یہ مبارک باتیں ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک وہ تھا کہ اللہ نے وہ قدرت دی تھی کہ جس کی چاہے دستگیری فرما دے. اور یہ تو کتنا ہاتھ بڑا تھا. ہو سکتا ہے کہ کل کچھ بد عقیدہ آپ سے کہے کہ یہ جامع المعجزات کوئی معتبر کتاب نہیں ہے, یہ تو روایتوں کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب نہیں ہے, تو یہ کہاں سے تم لوگ سنی لوگ کس سے لاتے ہو, ہاتھ بڑھ گیا ہوا. چلیے بخاری کو تو مانوں گے, بخاری کو بھی ماننا چھوڑ دیا ہے آپ نے. آئیے بخاری شریف, اور امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں 3 جگہ لکھا ہے, ایک جگہ نہیں, اس حدیث کو 3 جگہ لایا. پہلی جگہ لایا حدیث نمبر 748 پر, پھر اسی بخاری میں حدیث نمبر 1052 پر, پھر اسی بخاری میں تیسری جگہ حدیث نمبر 5197 پر. امام مسلم نے بھی لکھا, وہ حدیث کیا ہے, بہت سارے لوگوں نے لکھا. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ سرکار نے نماز پڑھائی, سورج گہن کی نماز, نماز کسوف, صلاۃ الکسوف, یعنی سورج گہن کی نماز پڑھائی. سورج کو گہن لگا, حضور نے اعلان فرمایا سب مسجد میں جمع ہو جائیں. سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بھی پہلی صف میں تھا, تو میں نے دیکھا کہ حضور نے بڑی طویل نماز پڑھائی, بڑی لمبی قرات کی, پھر بڑا لمبا رکوع فرمایا, پھر بہت دیر تک آپ سجدے میں رہے. پہلی رکعت آپ نے مکمل کی, پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو پھر آپ نے طویل قرات فرمائی, اور پھر اچانک دوران نماز, دوران قرات, قیام کی حالت میں آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا, پھر آگے ہاتھ کو بڑھایا, پھر کھینچ لیا, پھر بڑھایا, پھر کھینچ لیا. اس طرح 3 مرتبہ کیا, پھر نماز ختم کی. حضرت انس فرماتے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی, ہم نے دیکھا کہ نماز میں آپ نے 3 بار ہاتھ بڑھایا اور کھینچا, تو کیا نماز میں اس رکن کا اضافہ ہو گیا ہے؟ کیا اب ہم نماز پڑھے تو ہم بھی یہی کریں کہ ہاتھ آگے بڑھائیں پیچھے لے, ہاتھ آگے بڑھائیں پیچھے لے؟ حضور نے فرمایا نہیں, اگر نماز میں یہ رکن کا اضافہ ہوتا میں تمہیں خبر کر دیتا. ہوا یہ کہ میری نگاہوں کے سامنے جنت پیش کر دی گئی, اور میں نے جنت میں انگوروں کے خوشوں کو, انگوروں کے گچھوں کو لٹکتے ہوئے دیکھا, تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ انگوروں کو توڑ لوں. تو مجھے خیال آیا کہ میرے رب کا وعدہ موت کے بعد کا ہے. اس خیال سے میں باز آیا, پھر خیال آیا نہیں توڑ ہی لینا چاہیے, پھر میں نے ہاتھ بڑھایا, پھر یہی خیال آیا کہ نہیں میرے رب کا وعدہ موت کے بعد جنت میں انگوروں کو دینے کا ہے, میں باز آیا. تیسری بار پھر خیال آیا نہیں توڑ ہی لوں, پھر یہی خیال آیا اور میں تیسری بار پھر باز آ گیا. خدا کی قسم اگر میں انگوروں کے ان خوشوں میں سے ایک خوشہ توڑ لاتا اور تمہیں دیتا, تم قیامت تک کھاتے رہتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا اعجاز کیا ہے؟ زمین پر مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور 7 آسمان کے اوپر جنت ہے. ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی راہ, ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ, اتنی راہوں سے پرے جنت ہے. لیکن نبی کے دست قدرت کا اعجاز یہ ہے کہ مسجد نبوی سے بڑھائیں تو جنت کے خوشوں تک پہنچ جائے. تو جب میرے آقا اپنا دست مبارک جنت تک پہنچا سکتے ہیں تو کسی کی دستگیری کے لیے مدینے سے ناگپور تک نہیں پہنچا سکتے. اور پھر اتنی معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود, صحیح بخاری میں امام بخاری جیسا محدث لکھ رہا ہے, امام مسلم لکھتے ہیں, امام نسائی نے اس کو اپنی سنن میں لایا, امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں بھی لکھا, امام مالک نے اپنی الموطا میں لکھا, امام عبدالرزاق نے اس کو اپنی المصنف میں لایا, امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لایا, امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں لایا, امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں لایا, امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں لایا. تو یہ سارے محدثین, بڑے بڑے جلیل القدر محدثین نے روایت لی, اور یہ روایت بالکل صحیح ہے کیونکہ بخاری اور مسلم تو 2 ہی کتابیں کافی ہے صحیح حدیث کے لیے. تو جب یہ اتنی معتبر حدیث, اس کے بعد بھی وہابی حضرات کا اگر یہ عقیدہ کہ مصطفیٰ دے نہیں سکتے, کر نہیں سکتے, تو یقیناً پھر ان کا اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو صحابہ کا اور رسول کا لایا ہوا اسلام ہے.